ایک روز کالج سے چھٹی کے بعد جب گیٹ سے باہر نکلی تو گاڑی کو ڈرائیور سمیت غائب پایا۔ سخت کوفت ہوئی۔ میری عادت تھی کہ گیٹ سے باہر آتے ہی سیدھے گاڑی میں جا بیٹھتی اور ڈرائیور کی ذرا سی تاخیر پر چراغ پا ہو جاتی تھی۔ ابھی اندلس بابا ہمیشہ چھٹی سے 15 منٹ قبل ہی کالج کے گیٹ پر پہنچ جاتا تھا، مگر آج گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدھے گھنٹے سے میں کئی بار گیٹ سے باہر جھانک چکی تھی۔ اس طرح بار بار جھانکنے سے میں سہمی تھی، تبھی میرے آنسو نکل پڑے۔ اسی لمحے گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کار کے اندر بیٹھتے ہی میں اندلس پر برس پڑی۔ کہاں رہ گئے تھے بابا؟ کب کی چھٹی ہو گئی ہے؟ کیوں اتنی دیر کر دی؟ میں روحانسی ہو رہی تھی۔ شاید بھی پیچھے کسی وجہ سے ٹریفک بلاک تھا، تبھی دوسرے راستے سے آنا پڑا۔ ادھر بھی ریلیاں نکلی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ دانت پیس کر میں خاموش ہو گئی۔ غصے سے کن پٹیاں سلگ رہی تھی، پتھر سی بنی بیٹھی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ سامنے سڑک پر کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا اور بابا نے بریک لگائی تو ٹائروں سے زور کی آواز بلند ہوئی۔ گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی تھی اور کوئی ہماری گاڑی سے ٹکرا کر ایک طرف گرا تھا۔ تبھی وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے چوٹ لگی تھی اور کوہنیوں پر رگڑ وغیرہ بھی آئی تھی۔ ماتھے پر خون کی لکیر تھی۔ میں پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ یہ حادثہ سخت مضطرب کر گیا۔ دانت پیس کر بڑبڑائی، اندھے ہو گئے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے؟ ابھی اگر تو مر جاتا۔ ڈرائیور بابا نے چاہا کہ گاڑی سے اتر کر اس کو تسلی دے، خیریت پوچھے، مگر مجھے ایک لمحہ یہاں رکنا گوارا نہ تھا۔ تب ہی میں نے چلا کر کہا، اندلس بابا چلو چلو، وہ مرا نہیں ہے جو اتر رہے ہو، غلطی اسی کی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی سے سر نکال کر کہا، مرنا ہو تو کہیں اور جا کر مرو، ہماری گاڑی کے سامنے آ کر مرنے کا زیادہ شوق ہے کیا؟ اندلس بابا نے میرے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر گاڑی تیز کر دی اور اس سے پہلے کہ سڑک پر 2-4 لوگ اس نوجوان کی ہمدردی میں اکٹھے ہو جاتے، وہ گاڑی نکال کر لے گیا۔ میں رستے میں بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اس نوجوان کو کتنی چوٹ لگی ہے۔ اس کو واقعی چوٹ لگی تھی، ڈرائیور بابا نے بعد میں مجھے بتایا تھا۔ خیر میں نے کوئی اثر نہیں لیا اور اگلے دن تک میں یہ واقعہ ذہن سے محو کر چکی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ایک روز جب امی ابو چھت پر سو رہے تھے، تقریباً رات کے 9-10 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ اس روز آپ نے تو مجھے اگلے جہان پہنچانے کی ٹھان لی تھی اور پھر میری خیریت بھی نہیں پوچھی۔ اس بات کا شکوہ کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ کو ہماری گاڑی کے سامنے آنے کو کس نے کہا تھا؟ کیا مرنے کا بہت شوق ہے؟ مجھے مرنے کا اس قدر شوق نہیں ہے۔ آپ کی صورت دیکھ کر کھو گیا تھا، تبھی کار کے روبرو آنے کا پتہ نہ چلا، لیکن آپ کی سنگ دلی دیکھ کر حیران ہوں۔ کیا خوبصورت لوگ اس قدر سنگ دل ہوتے ہیں؟ ایک لمحے کو تو سمجھی نہیں، تبھی یاد آ گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو غلطی سے ہماری کار کے نیچے آتے آتے بچا تھا۔ دیکھ کر چلا کرو۔ یہ کہہ کر میں فون بند کرنے کو تھی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ نے اچھی شکل دی ہے تو اس پر اتنا گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہے تو اس اچھی شکل کو بدصورت بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بےہودہ گفتگو سن کر اور غصہ آیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ ذرا دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور جا کر لیٹ گئی۔ ذہن سلگ رہا تھا۔ رات میں دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہوئی تو سر میں ہلکا ہلکا درد تھا، طبیعت خراب ہو رہی تھی، جی چاہا کالج نہ جاؤں۔ تبھی امی کمرے میں آ گئیں اور بولی، شاداب آج کالج مت جاؤ، تمہارے چچا دبئی سے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے، سامان بھی خریدنے جانا ہے۔ نہا دھو کر میں تیار ہو گئی اور ناشتے کے بعد امی نے لسٹ پکڑا دی کہ اندلس بابا کے ساتھ جا کر یہ سامان لے آؤ، میں نے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ میں نے لسٹ پر نظر ڈالی۔ گھر کے قریب ہی جنرل سٹور تھا۔ میں نے بابا سے کہا، یہیں رک کر کچھ سامان لے لیتے ہیں، باقی بازار سے لے لیں گے۔ جو ہی میں جنرل سٹور پر پہنچی، بغیر سر اٹھائے لسٹ میں سے چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے۔ جب سر اٹھایا تو سامنے وہی مضروب بیٹھا تھا جو اس دن ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تازہ تھا۔ اسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں بغیر سلام کا جواب دیے فوراً ہی سٹور سے اتر آئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی زہریلی اور طنز بھری تھی کہ میرا سارا وجود سلگ اٹھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لوں گی۔ اگر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا تو میں اس کی شکایت ابو سے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے تمام خریداری صدر بازار سے کی اور جب گھر پہنچی تو امی کو انتظار میں پایا۔ انہوں نے کہا، جلدی جلدی مہمانوں والا کمرہ درست کرو
وہ لوگ آنے والے ہیں۔ چچا چچی کی فیملی مختصر تھی، لیکن امی نے تو اہتمام کیا تھا جیسے کوئی بڑا کنبہ آنے والا ہو۔ امی کا اہتمام درست تھا۔ چچا چچی کے ساتھ ایک اور فیملی بھی آئی تھی۔ یہ لوگ دبئی سے ان کے ساتھ آئے تھے، اپنے کزن راہیل اور اس کی بہن سونو کے ساتھ۔ ان کو جانتی تھی، مگر ان کے ہمراہ انکل فدا کے بیٹے منصور اور اس کی بہن ماہم سے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ راہیل ہنس مکھ اور شوخ قسم کا لڑکا تھا، جبکہ منصور اور ماہم پرتکلف اور لیے دیے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کھانا کھانے کے بعد آرام کیا اور شام کو راہیل نے کہا، شاید گاڑی میں بیٹھو، سونو اور ماہم کو شاپنگ کروانی ہے۔ جو ہی ہم گاڑی میں نکلے، اچانک ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ وہ ہمارے بنگلے سے کچھ دور سڑک پر کھڑا تھا۔ اس بار بھی وہ بچ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی نامعقول تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اچانک نہیں آیا، بلکہ صدیوں سے اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ہماری گاڑی کے نیچے آنے کے لیے وہ پتھر سا ہو گیا تھا۔ راہیل نے ڈرائیور سے کہا، بابا دیکھو کیا ہوا ہے۔ تبھی میں نے مجنو کو گھورا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر منحوس انداز میں مسکرا رہا تھا اور ڈیٹھ اپنی اس حرکت پر ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ یہ دوسری بار ہے، خدا کی پناہ، اسے مرنے کا کتنا شوق ہے۔ اب تو میں ضرور اس کی شکایت کروں گی۔ غصے سے میری کان پٹیاں سلگ اٹھی۔ ہمارے گھر مہمان موجود تھے، سوچا یہ جائیں گے تو اس کی خبر لوں گی۔ ماموں کا گھر قریب تھا۔ ان کا بیٹا امجد BA میں پڑھتا تھا۔ وہ مزاج کا بہت تیز تھا اور کردار کا بھی صحیح نہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ابا جان کی بجائے کیوں نہ میں امجد کی خدمات حاصل کر لوں، اس اسٹور والے کی شکایت اسی سے کروں۔ وہ اپنے گنڈے قسم کے دوستوں کی مدد سے اس کی بیچ سڑک پر ٹھکائی کریں گے تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ امجد تو ان کاموں کا ماہر تھا۔ اس روز شام کو باہر شور سنا، تبھی اندلس بابا نے آ کر بتایا کہ امجد اور اس کے دوستوں کی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو سڑک پر مارا ہے۔ اس بیچارے کو اسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ امجد اتنی جلدی یہ کام کر دے گا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جا کر اپنے بستر پر گر گئی۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہوا ہے؟ اب مجھے معاملے کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ ہاں میں نے ایک انسان کو پٹوایا، خدا جانے انہوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ یا خدا، اب کیا کروں؟ کیسے اس کے احوال پتہ کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بے چین ہو گیا۔ سوچا ڈرائیور بابا سے کہوں کہ اسٹور پر اس نیلی شرٹ والے کا حال پوچھ آؤ، لیکن پھر خیال آیا بابا پوچھے گا کہ کیوں؟ تمہیں کسی کا حال پوچھنے کی کیا پڑی ہے؟ پھر کیا کروں؟ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ جب کسی پل چین نہ آیا تو میں نے خود ہی اس کا حال معلوم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بغیر کسی کو کچھ بتائے میں گھر سے نکل پڑی۔ اسٹور پر پہنچی تو سامنے ہی راج نظر آ گیا، ہنستا مسکراتا ہوا۔ آج وہ نیلی شرٹ اور کالی پینٹ میں نہیں تھا، بلکہ سفید شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ یقیناً اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ اسٹور پر ایسے حشاش بشاش نہ بیٹھا ہوتا۔ میں نے جان لیا کہ کسی اور کی شامت آ گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جلتی سلگتی گھر لوٹی۔ امجد آیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم کہاں تھی کزن؟ تم نے مجھے مروا دیا۔ میں نے نیلی شرٹ والے کی اتنی شامت بلائی ہے کہ اب میری شامت آ گئی ہے۔ وہ ادموا ہسپتال میں پڑا ہے اور مجھ پر ضرور پولیس کیس بنے گا۔ ماموں جان کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابا جان پولیس سے معاملہ طے کرنے گئے ہیں۔ 1 لاکھ کا خرچہ پڑ گیا ہے۔ میں کیا کہتی؟ گمسم اور حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جس کو سبق سکھانا تھا وہ بلا چنگا اسٹور پر بیٹھا تھا اور جس کی شامت بلائی گئی تھی وہ مفت میں پٹ کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ وہ بیچارہ کوئی اور تھا، اتفاق سے نیلی شرٹ اور کالی پینٹ پہن کر اسٹور پر آ گیا تھا۔ غلطی پر غلطی ہو رہی تھی۔ کتنا نقصان ہو گیا تھا۔ میں اندر سے سہم گئی تھی، لیکن امجد، میں نے اس کی جانب دیکھا، اسے کچھ بھی ملال نہ تھا۔ وہ پرسکون سا بغور میرے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس کی چبھتی نگاہوں کے تیروں سے بچنے کے لیے میں اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ میں نے ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی؟ وہ رات میں نے کانٹوں پر بسر کی۔ تمام رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز کالج سے لوٹی تو پتہ چلا کہ ماموں ممانی اپنے اس ناہنجار سپوت امجد کا رشتہ لائے ہیں میرے لیے۔ حیرت اور دکھ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ماموں نے میرا رشتہ اپنے آوارہ اور لوفر بیٹے کے لیے مانگا تھا، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ والدین نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر امجد نے دھمکی بھجوائی کہ میں شاداب کو بدنام کر دوں گا، پھر دیکھنا کون اس کو بیاہنے آتا ہے۔
یہ سن کر امی اور ابو خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ایسے میں ایک بیٹی کے باپ کو جو کرنا چاہیے انہوں نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے تگ و دود شروع کر دی تاکہ جلد از جلد وہ میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ماموں سے بھی شکایت کی گئی لیکن وہ سب چکنے گڑے تھے، ان پر کیا اثر ہونا تھا۔ یہ حالات راج کے حق میں بہتر ثابت ہوئے۔ اس نے اپنے والدین کو راضی کیا کہ وہ میرا رشتہ مانگے۔ ایک محلے دار کے توسط سے یہ لوگ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے۔ راج کا گھرانہ مدتوں سے یہاں رہائش پذیر تھا اور تمام محلے دار ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ والد صاحب کو اس خاندان کے بارے میں اچھی رپورٹ ملی اور لوگوں نے لڑکے کے بارے میں بھی بہت اچھی رپورٹ دی۔ والد صاحب نے ہر طرح سے اطمینان کر کے رشتہ منظور کر لیا اور میری منگنی راج سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد راج نے مجھ سے فون پر رابطہ رکھا۔ تقریباً ہم ہر روز بات کرتے تھے۔ اسے مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں تھا۔ کہتا تھا دعا کرو مجھے اچھی ملازمت مل جائے۔ ابو جان اسی تگ و دود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی راج تھا جسے میں نے پہلی نظر میں مسترد کر دیا تھا۔ وہ اب دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور بھی اچھا لگتا تھا۔ سوچتی تھی جس سے نفرت کرتی تھی خدا نے اسی کو جیون ساتھی بنا دیا ہے۔ کیسی انہونی ہو گئی ہے۔ خدا کی قدرت ہے یہ بھی۔ ایک دن راج نے مجھے فون کیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ کہنے لگا شاداب برا مت ماننا، ایک بات کہوں؟ مجھے شک سا ہے کہ کہیں امجد سے تم نے کسی موڑ پر بے وفائی تو نہیں کی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور فون بند کر دیا۔ سوچنے لگی سچ کہتے ہیں ہر مرد شکی ہوتا ہے۔ پھر جب ایک بار شک مرد کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ ناگ کبھی نہ کبھی ضرور خوشیوں کو ڈس لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میرا خیال درست تھا، یہ راج تھا۔ تم برا مان گئی ہو شاداب، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تو یوں ہی بات کہہ دی تھی۔ آخر تم بھی ایک عام مرد ثابت ہوئے۔ اگر کسی رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو وہ آگے چل کر پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے تم فوراً یہ رشتہ ختم کر دو ورنہ آگے چل کر تمہارے تانے میری زندگی برباد کر دیں گے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ پلیز شاداب مجھے معاف کر دو۔ جو وسوسہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ تم میرے لہجے کی سچائی کو سمجھو، بس اتنا کہہ دو سب غلط ہے۔ تم سچ بات دہرا تو سکتی ہو۔ میں تم کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی لیکن شک کی بنیادوں پر قائم رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ تم کو منگنی کے بندھن سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی۔ تبھی میں نے فون رکھ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اس بات کے تقریباً آدھ گھنٹے بعد راج اور اس کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ اس کے والدین مجھ سے اپنے بیٹے کی جانب سے معافی مانگنے آئے تھے۔ بزرگوں کا بھلا کیا قصور، ان کا معافی طلب کرنا میرے لیے بڑی بات تھی۔ میں نے آنٹی اور انکل سے کہا مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ میں نے راج کو معاف کیا۔ اسی دن انہوں نے میرے والدین سے شادی کی تاریخ لے لی اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہم چپکے تیاریاں کر رہے تھے۔ ماموں کے گھرانے سے کسی شرارت کا خدشہ تھا۔ خدا نے ہمیں ملانا تھا تو ہماری شادی کا سہانا دن بھی بخیر و بخوبی گزر گیا۔ میں دلہن بن کر راج کے گھر آ گئی۔ اللہ نے اس کا خواب پورا کیا اور مجھے بھی اس کے حسین خواب کی صورت میں تعبیر ایک اچھے شوہر کے روپ میں مل گئی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد چچا جان نے واپس وطن آنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ لوگ دبئی چھوڑ کر پاکستان لوٹ آئے۔ انہوں نے ہمارے گھر کے نزدیک ہی بنگلہ لے لیا۔ راحیل کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ایک روز امی نے وجہ پوچھی تو چچی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ دراصل راحیل شاداب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم سے کہتا رہا مگر ہم سے کوتاہی ہوئی۔ ہم نے رشتہ مانگنے میں دیر کر دی اور شاداب کی شادی راز سے ہو گئی۔ اسی وجہ سے راحیل نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے شاداب جیسی لڑکی ملے گی تو شادی کروں گا۔ میں تو لڑکیاں دیکھ کر ہار بیٹھی ہوں، اسے کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ بھابھی تم ہی شاد بیٹی کو کہو کہ وہ راحیل کو سمجھائے، شاید اس کے سمجھانے سے یہ شادی کر لے اور ہم اس کی خوشیاں دیکھ پائیں۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ اسی وقت راج آ جائیں گے اور وہ چچی کی باتیں سن لیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بے حس لگ رہے تھے۔ مجھے چچی کی باتوں پر ندامت ہوئی۔ میں نے آرزو کی کہ کاش وہ یہ باتیں نہ کہتی۔ اگر کہہ دی تھی تو کاش کہ راج نے نہ سنی ہوتی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کھنچے رہنے لگے۔ مجھ سے کچھ نہ کہا لیکن میں سمجھتی تھی کہ ان کے دل میں کانٹا چبھ گیا ہے جو خلش بن کر ان کو بے چین رکھتا ہے۔ انہی دنوں شادی کے 6 سال بعد میں امید سے ہو گئی۔ انہی دنوں راج کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔
وہ چلے گئے، میں پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی کیونکہ سامان کی پیکنگ کے بعد مجھے بھی ان کے پاس جانا تھا۔ پیکنگ کرتے ہوئے مجھے چکر آیا اور میں لیٹ گئی۔ امی کو فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آ جائیں اور مجھے ہسپتال لے جائیں۔ ان کے گردے میں تکلیف تھی، چچی ان کو ہسپتال لے گئی اور راحیل کو میرے پاس بھیج دیا کہ تم شاداب کو ہسپتال لے آؤ۔ اس وقت راحیل کے سوا اور کوئی نہ تھا جو میری طرف آتا۔ راحیل نے اسی وقت گاڑی نکالی اور میرے پاس آ گئے۔ میں نڈھال پڑی تھی، اس نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ہسپتال میں مجھ کو طبی امداد اور کچھ دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ جب ہم گھر لوٹے تو راج دروازے کے باہر انتہائی اضطراب کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے راحیل کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو ان کا چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ مجھے تو چکر آ رہے تھے اور راحیل نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ راج اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے، تب راحیل پریشان ہو گیا۔ راج نے اسے گھر کے اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور وہ باہر سے ہی خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، راج نے میری طبیعت کے بارے میں بھی نہ پوچھا، بس مجھ پر برس پڑے کہ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ امجد نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری بیوی اور راحیل آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر شاداب کے والدین نے ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، مگر راج اس بات کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ بولے کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میرے جاتے ہی تم اپنے پسندیدہ کزن کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان سرے سے ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کو سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کو سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اپنے شک پر اپنے بچے کو قربان مت کریں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ امید کے اس پھول کو بھی اپنا نام دینے پر راضی نہ تھے، اور یہ ایک شریف اور بے قصور بیوی کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہو سکتی تھی، جس نے اپنے شوہر کے سوا کسی سے کبھی محبت نہ کی ہو۔ وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگے، تب اپنی نسوانیت کی تذلیل پر میں نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا جو شخص میرے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مجھے اس کا سایہ بھی اب اپنے بچے پر نہیں پڑنے دینا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ آج راج اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا ہوگا اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ شاید اسے کبھی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ میرے والد صاحب نے تو کافی جائیداد چھوڑی تھی، سو مجھے کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر میں سوچتی ہوں کہ جن عورتوں کے پاس گزر بسر کرنے کے وسائل بھی نہیں ہوتے اور ان کے شوہر محض ان کو شک کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔